बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका अल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजु शिफ़ातु लिकुल्लि हौलि मिनल अहवालि मुक्तहमी जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सलातन तनज्जीना बिहा मिन जमील अहवाल वल आफात व तक्शी लना बिहा जमीउल हाजात व तुताहिरना बिहा मिन जमी सय्यात तरफ़ुना बिहा इंदका आला दरजात तुबल्लिगुना बिहा अक्सल गयात मिन जमील खैरात फ़िल हयात बादल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। फ़ज़ाइल सब्र में से चल रहे हैं हज़रत की नामी जिल्दें फ़ज़ाइल सब्र शुक्र, और सब्र के ऊपर पहला आवाज़ है वबश्शिर साबिरीन। उसके ऊपर जो कामिलीन के दस्तूर अमल होते ज़िंदगी का कि वो तदबीर पूरी करते हैं और फिर जो है भरोसा अल्लाह पे करते, फिर जो नतीजे पेश आते हैं उसको दिल व जान से कबूल करते हैं। उसके ऊपर उनके एतराज़ात भस्म हो जाते हैं। मर्ज़ मौला अज़्म मौला उसके ऊपर वो राज़ी रहते हैं और इसी को रज़ा बिल क़ज़ा कहते हैं। और ये ईमान की तकमीली हुदूद होती हैं कि ये कैफ़ियत हासिल हो जाए, उसर हो या युस्र हो, आसानियाँ हों या मुश्किलात हों, वो घबराते नहीं हैं। उनको अल्लाह पाक ने कामिल सपुर्दगी अता की होती है। अंबिया की शान होती है वो फ़विदु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। उन्होंने अपने सारे काम सपुर्द कर दिए होते हैं, तफ़वीद कर दिए होते हैं अल्लाह को। इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, वो बेशक अपने बंदों को खूब परखने देखने वाले हैं। हज़रत फरमा रहे हैं कि असबाब को जो है कामिलीन कामिल मुकम्मल इस्तेमाल करते इस जगह तक हम पहुँचे थे। चूँकि ग़ज़वे बदर में पहले मैंने बयान किया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदर मुबारक पर 2 ज़िरें थीं। देखिए ये तदबीर ही थी। और मौजूदा जो फ़ौजी हज़रात हमारे पास आते हैं हरम, जनरल अज़ीज़ आए थे, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। उस वक्त वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ थे, जनरल इसरार वग़ैरह, और हमारे बहुत से दीगर जितने भी हज़रात आते हैं, SP शाहिद वग़ैरह, जितने सीनियर लीडरशिप आती रही है और मिलते रहते हैं। जनरल इसरार गुमर तो बहुत कसरत से आते रहे, लेफ्टिनेंट जनरल है, और इन हज़रात की बड़ी खिदमात हैं। लोगों ने इनको करीब से नहीं देखा हुआ और कम्युनिकेशन गैप है, हैरत होती है। मैंने कई दफ़ा हज़रत फज़ल रहमान से भी उनकी जमात की जो लीडरशिप आती रही उनको बताया कि इनको करीब से देखे बहुत फ़र्क है और वो दीन के ऊपर हकीकी जानिसार हैं और शहादत है मकसूद व मतलूब मोमन के पैकार होते हैं। मैं उनका, और फिर हाफिज़ हुसैन अहमद वग़ैरह मिले थे टेक्सले में उनको, जनरल इसरार गुमर लेफ्टिनेंट हमारे जनरल रिटायर हुए, तो बहुत हैरान हुए हो कि यही कहते थे कि जैसे आप कहते हैं कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है हमारा, ख़ास तौर पे हमारे दीनी तबके को और हमारे फ़ौज के ज़िम्मेदारों का। और इस गैप को कम करने की बड़ी ज़रूरत है जी।
اللہ پاک اپنے بڑوں کی دعاؤں کی برکت سے ہمیں جب حرمین پہنچایا تو حرمین کی الحمدللہ لیل و نہار میں بہت عالمی سطح پہ اور عالمی لوگوں سے اور ہر قسم کے طبقے سے الحمدللہ گہرا تعلق رہا۔ 40 سال پہلے اتنے دسترخوانوں کے رواج نہیں تھے، عاجز اور ہمارے چند درویشوں کی سائی سے دسترخوان رمضان میں لگتے تھے۔ بعد میں تو اب بہت حکومتی سطح پہ بھی ہونے لگے ہیں اور NGOs کرنے لگی ہیں۔ تو یوسف لدھیانی صاحب رحمہ اللہ اور یہ سارے حضرات آتے تھے، اور شرف ہے ہمیں کہ تقریباً 200-300 آدمیوں کا ہمارے ہاں روزہ افطاری کا انتظام اللہ پاک فرماتے تھے اور کرم فرماتے، ہمیں سعادت ہوتی تھی، اس میں یہ سارے شامل ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ حاجی صاحب کے دسترخوان میں بھیڑ اور بھیڑیا اکٹھے ہو جاتی تھی، اور واقعتاً ایسے ہوتا تھا۔ ہر قسم کی طبقہ، افغانستان سے ہو، چاہے پاکستان سے، چاہے یورپ سے ہو، الحمدللہ جمع ہو جاتے تھے۔ ایک دوسرے جملہ فرماتے تھے حضرت کہ حاجی صاحب کا دسترخوان حبیب کو حبیب سے ملانے والا ہے، کہ ہم سال بھر کراچی میں ہوتے ہوئے ایک دوسرے سے نہیں بھی مل پاتے اپنی ایک علمی مشغولیت کے دائرے تک، لیکن یہاں آ کے سب سے ملاقاتیں ہو جاتی۔ تو یہ کمیونیکیشن گیپ بھی بہت نقصانات کا سبب بنتا ہے۔ تو بندے کا پہلے سفروں میں تو اللہ پاک نے 13 سال انہماک سے ہم لوگ لگے رہے، ادھر ادھر نہیں نکلے، اور یہ بھی میں اللہ کا کرم سمجھتا ہوں کہ وہی اضطراری سنتیں بھی اللہ پاک زندہ فرماتے رہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال کے بعد ہی مکہ سے پھر نبوت کے ایام میں نکلے۔ تو اس زمانے میں ہمارے MMA والوں کی حکومت تھی، اور بندے کے ذہن میں بھی نہیں تھا اس قسم کا۔ جولائی میں مجھے چھٹیاں ملتی تھی، رجب، شعبان، تو یہ 2 مہینے ہیں، پھر یہی سوچا کہ اپنے دوستوں کی اور اپنے علاقے کی اور بچوں کو بھی پھر یہ دکھانے ہیں، متعارف کرانا ہے اپنے آباؤ کی جگہ سے۔ تو اکرم خان درانی اس وقت اس کے وزیر اعلیٰ تھے۔ KPK کے تو ہمارا تو پروگرام یہ تھا کہ جولائی میں گرمی ہوتی ہے اور مری اور ایوبیا اور اس علاقے میں موسم بچوں کے لیے خوشگوار ہوتے ہیں، تو وہاں اس زمانے سے اللہ پاک نے ایوبیا میں سر چھپانے کے لیے ٹھکانے عطا فرمائے۔ تو جو ہی ہم اترے تو ایک صاحب تختی لے کے کھڑے تھے جس میں اس بندے کا نام تھا۔ میں آگے بڑھا، میں نے کہا ایک نام تو میرا بھی عبد المنان ہے۔ انہوں نے کہا حضرت آپ ہے۔ میں نے کیا حکم ہے؟ کہا اکرم خان درانی نے آپ کو اسٹیٹ گیسٹ کا یہ دیے ہے اور آپ ہمارے ساتھ فرنٹیئر ہاؤس چلیں۔ میں سمجھے یہ چند گھنٹوں کی یا ایک رات کی کوئی مہمانی ہوگی اور پھر میں آزاد ہوں گا۔ تو بچوں کو میں نے سیدھا، آئے ہوئے تھے ایوبیا سے ہمارے احباب دوست، ان کی گاڑیوں میں بچوں سمیت آئے ہوئے تھے، تو ان کو بھیج دیے کہ آپ لوگ چلیں، یہاں گرمی ہے، میں ان حضرات کی مہمانی کھا کے آتا ہوں۔ وہاں تو جی وہ انہوں نے کہا کہ ہمارے 28 ضلع ہیں، آپ کو تو ہر ایک ضلع میں ایک رات گزارنی ہوگی۔ وہی 2 جوڑوں میں بندے نے سفر کیا، ایک بریف کیس اور میرا جوڑا تھا، رات کو دھو لیتے تھے، دن کو پھر پہن کے۔ اس میں جب ٹیکسلم گئے تو جنرل اسٹار گمن روڈ پہ آئے، اسٹک اور وردی کی حالت، اور کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ آپ کی ایک رات اس پہ ہمارے انسٹالیشن پہ گزرے، اور جو ہم اچیومنٹس کر رہے ہیں اس کو آپ کو
بتائیں۔ تو واقعتاً پھر جب واپسی پہ میں ایک رات ٹھہرا، اور اس کے بعد تو ہر سال میں ایک رات گزارتا رہا، دل خوش ہوا کہ بچے ہمارے کتنی جہادی جذبے کے ساتھ دن رات کیے ہوئے ہیں، اور دشمنوں کے ساتھ قدم بقدم چل رہے ہیں کہ جو اچیومنٹ وہ کرتے ہیں، ہارڈ ویئر تو ہمارے بچے اس وقت تیار کر لیتے، سافٹ ویئر پھر وہ بھی لے لیتے ہیں۔ تو ایک عظیم الشان ایک ہمارے بچوں کی تربیت ہوتی ہے اس میں۔ اللہ کرے کہ یہ غلط فہمیاں دور ہوں، اور ایک جان ہو کہ پھر ہم اپنے سارے نوجوانوں کی قربانیوں اور جذبوں کو سمیٹتے ہوئے آگے بڑھیں، اور حقیقی امت اسلام کی رہنمائی اور خدمت کر سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔